جھک جائیے۔ آج کے لیکچر کا عنوان بہت ہی عجیب ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے سامنے جھک جائیے یا شوہر کی حیثیت سے بیوی کے سامنے جھک جائیے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً آپ اس کے لیے شاید ہی تیار ہوں۔ جن جوڑوں میں طلاق ہوتی ہے ان میں 90% میں سب سے بڑا سبب طلاق یا خلا کا یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ مسئلہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا جس پر اختلاف ہوا ہو، لیکن زوجین اپنی غلطی تسلیم کرنے یا خاموش ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ دونوں طرف ناک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ مرد اس لیے نہیں جھکتا کہ وہ خود کو خاندان کا سربراہ سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کو کسی بات کو سننے کو یا ماننے کو تیار نہیں، جبکہ بیوی کو یہ زعم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس بار شوہر کی بات قبول کرے۔ یوں دونوں کے درمیان تو میں سے شروع ہونے والی کہانی علیحدگی پر ختم ہوتی ہے۔ اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی خود کو پیچھے کر لے اور اپنے شریک حیات کی بات قبول کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ مسئلہ چند سیکنڈ میں حل ہو سکتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے شخصی نمو یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابوں اور ویڈیوز میں اکثر یہ سنا ہوگا کہ کامیاب لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کا فن جانتے ہیں یا کامیابی چاہتے ہیں تو دوسروں کو متاثر کرنا سیکھیے۔ لیکن خاندانی اور ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ اپنے شریک حیات سے متاثر ہونے کا ہنر سیکھا جائے، خود کو کمتر کر لیا جائے، اپنے شریک حیات کی بات کے مقابلے میں خود کو جھکا لیا جائے۔ گھریلو معاملات میں زوجین کا ایک دوسرے کو متاثر کرنا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خود متاثر ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، خود کو جھکا لینا عقل مندی اور کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان کو خوش خاندان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجیے۔ دراصل ازدواجی تعلقات میں جب آپ خود کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور خود کو جھکا لیتے ہیں تو اس سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کی قدر آپ کے دل میں بہت ہے۔ یوں سامنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی قدر کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب آپ اپنے شریک حیات کی بات مانتے یا مانتی ہیں تو یقین مانیے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ خاص طور پر مرد حضرات کو یہ بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی کی بات مان لی تو دوستوں میں میرا مذاق اڑے گا اور مجھے رن مرید کہنا شروع کر دیں گے۔ لو لیب جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تحقیق کے مطابق جن گھرانوں میں مرد اپنی بیویوں سے اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے اور مشورہ نہیں لیتے ان میں 81% خدشہ ہوتا ہے علیحدگی کا۔ بیویاں پھر بھی مصالحت کا مزاج رکھتی ہیں لیکن شوہروں کا مزاج بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تاہم اس بات کا مطلب یہ مت لیجیے گا کہ شوہر ہی گھر کے بگاڑ کے ذمہ دار ہیں، نہیں، تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجا کرتی ہے۔ جب بیوی بھی عاجز آ جاتی ہے اور اپنا مصالحانہ مزاج ترک کر دیتی ہے تو خاندان کی شکستگی کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جذبات کے تلاطم میں بہنے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، بگاڑ ہی آیا ہے۔ خوش خاندانوں میں شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں مزاحمت کا برتاؤ اختیار نہیں کرتے، گھر کے فیصلے ایک ساتھ آپس کی متفقہ رائے سے طے کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے نہیں ہوتا لیکن وہ لڑنے جھگڑنے اور دنگا فساد کرنے کی بجائے جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے زمینی حقائق کی بنیاد پر متفقہ فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اتفاق رائے کے پروسیس کے دوران یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی خود کو دوسرے سے متاثر ہونے اور جھکنے کے لیے ہمہ دم تیار رہیں۔ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کے جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے درمیان کبھی گرما گرمی اور جھنجھلاہٹ ہی نہ ہوئی ہو یا آپس میں کبھی منفی جذباتی کیفیات ہی پیدا نہ ہوئی ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ سبھی انسان ہیں، لیکن ایسے باکمال جوڑے جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو زوجین میں سے کوئی ایک اس جذباتی کیفیت کو بھانپ کر اپنی رائے کو دھیما کرتا ہے اور اس پر مصر ہونے کی بجائے اپنے شریک حیات کو سننے اور سمجھنے پر توجہ دیتا ہے یا دیتی ہے۔ اصطلاحاً اسے ایموشنل انٹیلیجنس یا جذباتی ذہانت کی خوبی کہا جاتا ہے۔ جذباتی طور پر ذہین گھرانوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات و احساسات پر توجہ کرنے اور انہیں سمجھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی غالب منفی جذباتی کیفیت کو رام کر کے شریک حیات کی منفی جذباتی کیفیت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق بات کی جائے۔ مصالحت اور مفاہمت اسی کا نام ہے اور خوش خاندان کے اجزائے ترکیبی میں یہ بہت اہم ہے۔
آئیے اب ہم اپنی مشق کرتے ہیں. ایک ایسا معمولی مسئلہ یا جھگڑا منتخب کیجئے جس میں آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف چل رہے ہوں. اسے موضوع مشق بناتے ہوئے اس پر گفتگو کیجئے، اپنی رائے دیجئے. اس دوران غور کیجئے کہ آپ دونوں کی جذباتی کیفیات کیا ہیں، آپ دونوں کیسے بولتے اور کیسے سنتے ہیں، کیسے اور کتنا ایک دوسرے کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیا مصالحت کا پہلو گفتگو کے درمیان باقی رہتا ہے؟ ایک چھوٹے مسئلے پر ایک مرتبہ یہ مشق 15 سے 20 منٹ تو ضرور کیجیے، اور اگلے ہفتہ 10 دن تک روزانہ ایک چھوٹا مسئلہ لے کر اس پر اسی انداز سے ٹاکرا کیجیے. کچھ دن میں آپ کو مشق ہو جائے تو آپ رفتہ رفتہ بڑے مسائل منتخب کر کے بھی اس انداز سے گفتگو کرنا شروع کر دیجیے. اور آخر میں وہی گزارش کہ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے مواد کے بارے میں کوئی مسئلہ یا الجھن یا رہنمائی درکار ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ہم سے بیان کیجیے، اور مجھ سے باقاعدہ فیملی کوچنگ کے لیے کامیابی سلوشنز کے نمبر پر فون کر کے وقت لیجیے.